السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے، ذاکر نائک تبلیغ کا کام کرتے ہیں لیکن ان کا لباس اسلامی نہیں ہوتا، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو محترم، جواباً یہ عرض ہے اور ادباً عرض ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسے سوالوں پر ہنسوں یا آنسو بہاؤں۔ کسی بھی شخص کا اندازہ صرف کپڑوں سے لگانا کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ ذاکر نائک جیسے شخص کے مقابلے میں اگر 1000 مفتی نوید بھی آ جائے نا، تو بھی اپنی خدمات، تجربے، اپنے فیلڈ کے علم اور اپنی گلوبل اثر کے لحاظ سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہیں زیادہ آگے بڑھے ہوئے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے دین کے جزیات کو کلی اہمیت دے دی ہے۔ اب فیصلہ کپڑے دیکھ کر ہوتا ہے کہ بندہ مقبول ہے یا نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اسلامی لباس سے مراد شاید کرتا پیجامہ ہی ہو۔ دیکھو، اس بات کو بخوبی سمجھو کہ شریعت نے کسی مخصوص لباس کا حکم نہیں دیا، اس نے بس کچھ اصول بتا دیے ہیں کہ کپڑا ایسا تنگ نہ ہو، ایسا بدن سے چپکا ہوا نہ ہو کہ شیپ دکھائی دے، ایسا پتلا نہ ہو کہ جسم جھلکے، سطر ڈھکا ہوا ہو، متکبرین کا لباس نہ ہو، عورتوں والا لباس نہ ہو، وہ کسی قوم کا ایسا خاص لباس نہ ہو جو ان کے یہاں شعار سمجھی جاتی ہو۔ اس کے علاوہ چاہے کوئی بھی لباس ہو، جب تک شرعی اصول نہیں ٹوٹ رہے تب تک وہ جائز ہے۔ یہ صرف لباس کا مسئلہ ہے، بلکہ مجھے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ یاد آتا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ آج تو پوری دینداری صرف داڑھی والوں میں بھی نہیں۔ ایک شخص اپنی داڑھی منڈوانے کے گناہ میں مبتلا ہے تو دوسرا شخص شہوت پرستی کے گناہ میں مبتلا ہے، تو داڑھی رکھ کر صرف کیا کریں گے؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ داڑھی نہ رکھے، بلکہ داڑھی نہ رکھنا سخت گناہ ہے۔ تو شریعت کا مزاج لباس کے باب میں وسعت، سہولت اور اباحت کا ہے، اور عام قاعدہ بھی ہے کہ الاصل فی اللباس والزینۃ الحل والاباحہ، کہ اصل حکم کپڑوں اور زینت میں حلال اور جائز ہونے کا ہے، جب تک کہ کوئی ممانعت نہ پائی جائے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے کے لوگوں کے مطابق ہی کپڑے پہنے، کبھی کسی خاص ڈیزائن کا اسلامک یونیفارم نہیں بنایا۔ ایسا کوئی کپڑا نہیں پہنا جو ان کو نمایاں طور پر دوسرے سے علیحدہ کرتا ہو، کہ اس طور پر کہ دوسرے ان کو اجنبی سمجھے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ کر دیکھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہی لباس پہنتے تھے جو ان کو میسر ہوتا ہو آسانی سے اور موقع کے لحاظ سے مناسب ہوتا ہو۔ پینٹ، شرٹ، کوٹ آج دنیا کے قریب ہر کونے میں عام ملبوس بن چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کسی خاص نوعیت کے لباس کو، جو نبی علیہ السلام نے زیبتاً فرمایا تھا، سنت کہتے ہو، تو یاد رکھیے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے کے لوگوں کا وہی لباس پہنا جو اس وقت عام تھا، اور جو ان کو دوسروں سے الگ نہیں کرتا تھا، اجنبی نہیں بناتا تھا۔ اگر آپ اس پہننے کو سنت قرار دیتے ہو تو اپنے زاویہ نظر کو بدل کر دیکھیں اور اس طریقہ کار کو بھی سنت قرار دیں۔ جب تک کوئی واضح شرعی حرمت یا ممانعت کا پہلو معلوم نہ ہو، تب تک کوئی بھی شخص اپنے علاقے، ماحول اور ضرورت کے مطابق لباس پہن سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ علماء نے صلحاء کا لباس پہننے کی ترغیب دی ہے، خاص کر ہندوستان، پاکستان کے علاقے میں، بنگلہ دیش کے علاقے میں کرتا عام ہے، تو اسے مباح تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اسے اسلامی لباس کہنا بالکل صحیح نہیں۔ ہر آدمی اپنے اٹھنے بیٹھنے، معاشرتی ماحول اور مقاصد کے مطابق اپنا فیصلہ خود کرے گا۔ میں اس جگہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو آپ اپنے ذہنوں میں بیٹھائے، بلکہ لکھ لے۔ یہ امام ابن تیمیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، بلکہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق لکھتے ہیں کہ میں ابن تیمیہ کے سامنے رازی اور غزالی کو بھی ہیج سمجھتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کہا جائے گا کہ اگر کوئی مسلم دارالحرب میں ہو یا کسی ایسے غیر مسلم سرزمین میں ہو جو حالت جنگ میں نہ ہو، تو اس پر ظاہری طور پر ان غیر مسلموں کی مخالفت لازم نہیں، کیونکہ اس میں اس کے لیے نقصان کا اندیشہ ہے، بلکہ بعض اوقات یہ مستحب بلکہ واجب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے کچھ ظاہری طور طریقوں میں شریک ہو، اگر اس میں کوئی دینی مصلحت ہو، جیسے ان کو دین کی طرف دعوت دینا یا ان کے باطنی حالات سے آگاہی حاصل کرنا تاکہ مسلمانوں کو اس کی اطلاع دی جا سکے، یا مسلمانوں سے کسی نقصان کو دور کرنا وغیرہ، اور اسی طرح کے دوسرے نیک مقاصد۔ اب ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالکفر بغیر حرب، اس کا اندازہ اب اپنے ملک کے موجودہ حالات کو دیکھ کر خود لگائیے۔ لباس کا حکم ہمیشہ جامد اور ایک جیسا نہیں رہتا، زمانہ، مقام، حالات اور مقاصد بدلنے سے اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ اور اگر اسے صرف مستحب بھی مان رہے تو بھی اس اصول کو یاد رکھے کہ الاصرار علی المندوب یبلغہ الی حد الکراہہ، یعنی کسی مستحب پر اس قدر اصرار کرنا کہ وہ لازم سمجھا جانے لگے، یہ کراہت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اسلام میں تو غلو کی کوئی جگہ نہیں، نہ ہی یہ کوئی پسندیدہ عمل ہے۔ ہر چیز کو اپنے حدود کے اندر رکھ کر جانچے اور پرکھے۔
اگر کوئی پھر بھی یہ اصرار کرتا ہے کہ جو خاص لباس اللہ کے نبی علیہ السلام نے ضبطاً فرمایا تھا اسی پر عمل کیا جائے اور وہی سنت ہے، تو میں ان سے عرض کروں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اونٹنی کی سواری بھی کی، لہٰذا آپ اپنے 4 پہیے کو تبدیل کر کے اونٹنی کی سواری کریں۔ جس عالیشان مکان میں آپ رہتے ہیں اس کو صدقہ کر کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ کس کو کون سا لباس پہننا ہے اس کا فیصلہ وہ خود کرے گا، ایک مفتی ایک عالم دور بیٹھا ہوا وہ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بعض حضرات جن کا اٹھنا بیٹھنا صبح شام مدارس میں رہتا ہے، علماء کے بیچ میں رہتا ہے، ان کے لیے بہتر یہ ہے اور مستحب یہ ہے کہ وہ کرتا پیجامہ پہنے، لیکن جن کا اٹھنا بیٹھنا کہیں دوسرے ماحول میں ہے، جس ماحول کو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو اس کا فیصلہ وہ خود کرے گا کہ اسے کس قسم کا لباس پہننا ہے، لیکن یاد رہے جب تک کہ شرعی حدود کی پاماری نہ ہو۔